تو ہم نے دنیا میں مستقر بنایا وہ چند وقتوں کے لیے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، متاع کہتے ہیں فائدے کو. فائدہ ہے کب تک؟ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقررہ تک. اب سوال ہے یہ فائدہ کیسا ہے؟ میرے بھائیوں اور میری ماؤں بہنوں ذرا توجہ رکھنا. متاع فائدے کی چیز کو کہتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے. لیکن عربی زبان میں متاع کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں متاع کہتے ہیں سروچے کو، جس سے برتن مانجے جاتے ہیں. جیسے ہم سرائکی میں کہتے ہیں سبی، جس سے ہم برتن مانج لیتے ہیں، اسے عربی میں متاع کہتے ہیں. امام اصمعی رحمہ اللہ یہ لغت عرب کے امام ہیں. انہوں نے عربی زبان اپنی ماں سے سیکھی، عرب تھے، لیکن اس لفظ کو کیسے بولا جائے اس کے لیے دیہاتوں میں اپنی زندگی گزار ڈالی اور ایک ایک جگہ جا کر زبان عرب کا استعمال سیکھا. میں مثال دیتا ہوں، توجہ رکھنا. ایک ہے ٹیشو دے دو، آپ نے ٹیشو دیا، میں نے استعمال کر لیا. اب یہ لفظ میں دوسری جگہ بولتا ہوں، فلاں آدمی نے اپنے نوکر کو ٹیشو سمجھ رکھا ہے. نوکر تو انسان ہے، ایک ٹیشو یہ ہے، ایک اسے ٹیشو سمجھا ہوا ہے. تو جب استعمال ہوگی نا زبان کہیں، وہ بندہ سمجھے گا کہ اس ٹیشو کا معنی اسے صرف کام کے وقت استعمال کرتا ہے، باقی اس کی غمی خوشی میں شریک نہیں ہوتا، اس کی تکلیف اور اس کی راحت میں اپنے آپ کو نہیں شامل کرتا. اس نے اسے فضول سمجھ رکھا ہے. اب لفظ ٹیشو ایک ہے، باتیں دو ہو گئی ہیں. اب ایک بات میں مزید اور کہتا ہوں آپ کے سامنے. اسپیکر ٹھیک کر دیں بھائی سانول، میں نے کہا تو اسپیکر سے مراد یہ اسپیکر ہے، اور یہی اسپیکر کا لفظ ہم قومی اسمبلی میں بولیں تو ادھر یہ اسپیکر نہیں ہوگی، وہ ایم ہوگا جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے. اب ایک لفظ ہے، کئی مطلب ہے. یہ کب سمجھ آتے ہیں؟ جب زبان بولنے والوں میں بندہ ٹھہرے. میں ایک مثال دیتا ہوں. مجھ سے کسی نے کہا مولانا ٹائم کتنا ہے؟ میں نے کہا جی اس وقت 11:50 ہو رہے ہیں. تو آپ کہیں گے ہمارے پاس گھڑی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. ایک اور بات ہے، مولانا اجاز صاحب کے پاس ایک آدمی جھوٹی حدیث لکھے ہوئے آ گیا کہ مولانا یہ کتاب سے دیکھ کے بتائیں. مولانا نے کتاب دیکھی تو وہ نہیں تھی، وہ جھوٹ تھا. تو مولانا نے کہا یہ گھڑی ہے، گھڑی ہوئی ہے. تو اب ادھر گھڑی کا معنی یہ ہے، ادھر گھڑی ہوئی کا معنی جھوٹ ہے. تو بات میں فرق ہو گیا نا. تو میرے بھائیوں اسی طرح کب پتہ چلتا ہے؟ جب بندہ بولنے والوں میں رہتا ہے. تو امام اصمعی قرآن کریم کے علوم سمجھنے کے لیے عربوں میں جا کر دن رات گزارتے، ان کے استعمال کے طرز کو دیکھتے کہ یہ لفظ یہ کیسے بولتے ہیں، کس پیرائے میں بولتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے. یہ میرے خیال میں بات ہوگی 1998 کی میں بات کر رہا ہوں. میری جماعت میں 4 ماہ لگ رہے تھے، غالباً ثالثہ اس وقت ہم نے حضرت استاد جی مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ سے پڑھا تھا. تو جب عرب جماعت میں ہماری تشکیل ہوئی نا، تو تنزانیہ کے شیخ محمد یعقوب یا ایوب تھے، یہ ہمارے ساتھ تھے. تو ہم جماعت میں غالباً یہ بورے والا میں ہماری تشکیل تھی، غالباً بورے والا یا خانے والا. یہ میں آج سے 22-23 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو میری ایک عادت ہوتی، میں عربی ان سے سیکھتا، پڑھتے تو تھے، اب بولنے کا طرز ان سے سیکھتا. اور بعض اوقات سکھانے اور سیکھنے کا عمل کبھی مذاق میں بھی چلا جاتا. وہ یہ کہ جب میں نے قدرت حاصل کر لی نا کہ یہ لفظ یوں بولتے ہیں، مجھے سمجھ آ گیا اللہ کرم سے. تو غصہ کیسے کرتے ہیں؟ غصے کے جواب میں غصے کا جواب کیسے ہوتا ہے یہ عام بندہ تو نہیں سمجھا سکتا جب نارملی حالت بیٹھے. تو اس وقت بچپنا تھا تو ہم ایک کوشش کرتے، 2 ہمارے عربی دوست تھے نا، ہم ایک کو جا کے کہتے ان فلان قد قال فیک ھکذا، فلاں بندے نے تیرے بارے میں یوں یوں کہا ہے، یعنی اس کو چھیڑنے کے لیے تاکہ یہ اس کے پاس جائے اور اس کو غصہ کر کے اس سے بات کرے. وہ اٹھتا اور اسے کہتا تو نے میرے بارے میں ایسے کہا. تو وہ جو غصے میں ایک دوسرے کو کہتے نا، ہم نے کاپی پین اٹھا رکھا ہو تو پھر ہم لکھ لیتے کہ اچھا یہ لفظ جو ہے نا غصے میں اس کے بولنے کا انداز یہ ہے. یہ ایک زبان کا طرز ہوتا ہے. تو امام اصمعی ایک مرتبہ تحقیق کے لیے کہ قرآن کریم میں لفظ ہے متاع الی حین، متاع قلیل، دنیا ایک فائدہ ہے. تو یہ کیسے استعمال ہوتا ہے، کیسا فائدہ ہے؟ 15 سال اس بندے کے لگے. وہ ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ رہتے رہے. کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا، میں اپنے ایک دیہاتی دوست کے گھر میں رہ رہا تھا، دیہاتی ماحول تھا. تو میں اس گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور ان کی چہل پہل چل رہی ہے. ان کی اہلیہ ایک جگہ ہے، گھر کے ایک جگہ ہم ہیں، وہ علیحدہ ہے. تو اسی اثناء میں ایک کام ہوا. وہ یہ ہوا کہ بچہ ان کا رونے لگا. تو جو خاتون خانہ ایک وقت میں 3 کام کر رہی تھی وہ پریشان ہو گئی. نمبر 1 ہنڈیا پکا رہی تھی، سالن. نمبر 2
کچھ برتن بھی مانج رہی تھی کہ یہ صاف ہو جائیں گے پھر میں کھانا کھلاؤں گی، اور بچہ سو گیا تھا، اس سے بے فکر ہو گئی تھی کہ بچے کو پالنا پوسنا کچھ ٹائم کے لیے ختم ہو گیا، تو وہ برتن مانجنے بیٹھی۔ اتفاق سے برتن جو تھا وہ گوشت والا تھا، اس کو بوٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی، تو اس نے برتن کو سروچے سے مانجا، اتنے میں بچہ رو پڑا۔ بچہ رویا تو اب ماں نے کیا کیا، ادھر وہ ہنڈیا کا بھی خوف تھا کہ کہیں یہ ابل نہ پڑے، تو وہ اٹھی اور بچے کے پاس گئی، اس کو دلاسا دے رہی تھی۔ اسی اثناء میں وہ ہنڈیا ابلی، اور اس کے اوپر جو ہم جیسے چھونی کہتے ہیں نا، وہ چھوٹا سا ڈھکنا، وہ جو ڈھکن پڑا ہوا تھا نا، وہ اٹھا اور اڑ کے دوسری جگہ گیا۔ کتا جو ہوتا ہے نا، کتا، اس کو گوشت کی، بلی کو، ان چیزوں کی خوشبو کی حس بڑی تیز ہوتی ہے، ان کو سمیل آ جاتی ہے دور سے۔ آپ چیونٹی کو دیکھیں نا، ادھر والی چیونٹی ادھر کی مٹھائی پر لائن بنا کے آ رہی ہوتی ہیں، ان کی حس بڑی تیز ہے۔ ایک کتا کونے میں بیٹھا تھا تو بھوکا تھا، تو اس نے جب گوشت کی بو سونگی نا، جو سروچے میں اس نے صاف کیا، تو وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر اس سروچے کو اٹھایا اور وہ بھاگ گیا۔ اب جو ماں تھی نا، وہ بچے کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ تو بچے کے ساتھ ماں بیٹھی ہے، تو ماں نے آواز دے کر، اس بیوی نے آواز دے کر اپنے شوہر کو ایک جملہ کہا، اور امام اسماعی تو ویسے شوہر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک جملہ سمجھا اور قرآن کریم کی آیت حل ہو گئی۔ اس نے کہا، یا زوجی جاء القلب ودمدمت القدر واخذ المطا وتعال الى الجبل۔ کہا تھوڑا غور تو کرو، دیکھو مہمانوں میں بیٹھے ہو، نے بچے کو دیکھنے آئی ہوں، بچہ روا ہے، کتا آیا ہے اور اس نے سروچے کو اٹھایا ہے، اسی اثناء میں ہماری ہنڈیا ابلی ہے اور اس کا جو ڈھکن تھا وہ گر کر دوسری جگہ چلا گیا ہے اور کتا پہاڑ پہ چڑھ گیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ تو وہ گھر کے باندر بھاگ کے گئے، انہوں نے معاملات کو کنٹرول کیا۔ جب واپس آئے تو امام اسماعی رحمہ اللہ خوش بھی تھے، خوشی میں آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ تو میزبان نے پوچھا کہ کچھ برا تو نہیں ہوا؟ میں تو گھر والی کے کہنے پہ چلا گیا، تھوڑا ایمرجنسی تھی۔ کہا جی نہیں۔ کہا اتنے سالوں کے بعد آج 2-3 آیات حل ہو گئے۔ وہ کیسے؟ کہا میں آیات قرآنی کے بارے میں بڑا فکر مند رہتا ہوں اور ان کی تحقیق کرتا رہتا ہوں۔ پورے قرآن میں ایک جگہ رباعی مجرد کا صیغہ اس لفظ میں استعمال ہوا ہے، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، کہ اللہ پاک نے ان پر ایسا عذاب ڈالا کہ یہ قوم جو خدا اور رسول کی نافرمانتی تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ قوم صالح کی بات ہے، سورۃ شمس میں ہے، یہ سورت نمبر 90 ہے، اس کی پارہ نمبر 30 کی۔ تو فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ نے عذاب دیا۔ تو کہا عذاب کیسے دیا؟ کہ آج مجھے سمجھ آ گیا، آپ کی گھر والی نے جو دمدمت القدر کا لفظ بولا نا، کہ یہ جو ہے نا ہنڈیا ابلی ہے، تو پتہ چلا ان پر عذاب اوپر سے بھی آیا تھا اور نیچے سے بھی آیا تھا، دونوں طرف سے وہ تباہ ہوئے تھے۔ تو دمدمہ کا اصل معنی اندر سے حرارت پیدا ہونا اور چیز کا بلاسٹ ہو جانا۔ دوسرا کا متاع الی حین، قرآن کہتے ہیں وَلَکُمْ فِیہا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ الی حین، آپ کے لیے دنیا میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت کا فائدہ ہے۔ تو فائدہ کیا ہے؟ تو آج مجھے سمجھ آیا کہ اخذ المطا وتعال الی الجبل، کہ وہ آیا اور یہ پہاڑ پہ چڑھ گیا یہ سروچا لے کر۔ تو اللہ نے جو متاع فرمایا ہے، اس کو سروچے کو، اسے فائدے کی چیز کہتے ہیں، کہ یہ نہ ہو تو برتن مانج پورے انداز پہ نہیں سکتے، کہ دنیا کی حیثیت اتنی ہے جتنی ایک سروچے کی ہے۔ میرے سامنے منظر آ گیا میرے دوستو۔ تو متاع الی حین، یہ بھی ہمارے لیے ایک وقت مقررہ تک فائدہ ہے، اور اس فائدے کا انداز یہ ہے جو سبی اور سروچا ہے، اور ہم نے دنیا کو اصل سمجھ لیا ہے۔ دنیا اصل نہیں ہے، دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے۔